بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل کے بارے میں کچھ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں بخاری شریف کی روایت سے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پانی تھا اور ٹانگیں پانی میں ہونے کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں سے یا ایک گھٹنے سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ پس جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے اسے ڈھانپ لیا۔ اگلی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں مبارک پنڈلیاں کچھ ظاہر ہو رہی تھیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی اور آپ نے اجازت دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے اور گفتگو فرماتے رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت دے دی، جبکہ آپ اسی طرح لیٹے رہے اور گفتگو کرتے رہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کر لیے۔ محمد راوی کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک دن کا واقعہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آ کر باتیں کرتے رہے۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر آئے تو آپ نے ان کا فکر و اہتمام نہیں کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے تب بھی آپ نے کوئی فکر و اہتمام نہیں کیا، اور جب حضرت عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کر لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، حضرت عائشہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر حضرت عائشہ کی چادر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے انہیں اسی حالت میں اجازت دے دی اور ان کی حاجت پوری فرما دی۔ وہ چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی، آپ نے ان کو بھی اسی حالت میں آنے کی اجازت دے دی، وہ بھی اپنی حاجت پوری کر کے چلے گئے۔ حضرت عثمان بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے آپ سے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اپنے کپڑے درست کر لو۔ پھر میں اپنی حاجت پوری کر کے چلا گیا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ آپ نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے اس قدر اہتمام نہ فرمایا جس قدر حضرت عثمان کے لیے فرمایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان ایک کثیر الحیا مرد ہے اور مجھے خدشہ تھا اگر میں نے ان کو اسی حال میں آگے آنے کی اجازت دے دی تو وہ مجھ سے اپنی حاجت بیان نہیں کر سکے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، بس آپ نے اپنے اوپر لپیٹنے کا کپڑا اپنی مبارک رانوں پر رکھ لیا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر آئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی، بس آپ نے انہیں اندر آنے کی اجازت عنایت فرمائی اور آپ اپنی اسی حالت میں رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور اجازت طلب کی، بس آپ نے انہیں بھی اجازت عنایت فرمائی اور آپ اسی حالت میں رہے۔ پھر آپ میں کچھ صحابہ آئے، بس آپ نے انہیں بھی اجازت عنایت فرمائی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور اجازت طلب کی، آپ نے انہیں بھی اجازت عنایت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی حالت میں تشریف فرما رہے۔ پھر حضرت عثمان آئے تو آپ نے پہلے اپنے جسم اقدس کو کپڑے سے ڈھانپ لیا، پھر انہیں اجازت عنایت فرمائی۔ پھر وہ صحابہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر باہر چلے گئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت اقدس میں ابوبکر، عمر، علی اور دوسرے صحابہ کرام آئی، لیکن آپ اپنی پہلے ہی حد میں تشریف فرما رہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اپنے جسم اقدس کو اپنے کپڑے سے ڈھانپ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔
حضرت بدر بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یوم النحر کو حضرت زید بن ثابت ہمارے پاس کھڑے ہوئے اور کہا کیا تم اس شخص سے حیا نہیں کرتے جس سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں؟ ہم نے کہا وہ کون ہے؟ راوی نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ میرے پاس تھا، جب عثمان میرے پاس سے گزرا تو اس نے کہا یہ شخص شہید ہے، اس کی قوم اس کو قتل کرے گی اور ہم ملائکہ اس سے حیا کرتے ہیں۔ بدر یعنی راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم نے آپ سے لوگوں کے ایک گروہ کو دور کیا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں بیان کیا ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے زیادہ حیادار عثمان بن عفان ہے۔ اس حدیث کو ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہیں اور اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے اور سب سے حیادار عثمان بن عفان ہے اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں۔ اس حدیث کو ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ایک باغ میں تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک لکڑی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اس کو پانی اور مٹی میں پھیر رہے تھے کہ اچانک ایک شخص نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھول کر اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا آنے والے حضرت ابو بکر تھے، میں نے دروازہ کھول کر ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ پھر ایک شخص نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھول کر اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں گیا تو وہ حضرت عمر تھے، میں نے دروازہ کھول کر ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ پھر ایک اور شخص نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور فرمایا دروازہ کھول دو اور اس کو مصائب و آلام کے ساتھ جنت کی بشارت دے دو۔ تو وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے دروازہ کھولا اور ان کو جنت کی بشارت دے دی اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ کہہ دیا۔ حضرت عثمان نے کہا اے اللہ صبر عطا فرما، یا یہ فرمایا کہ اللہ ہی مستعان ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور مجھے باغ کے دروازے کی حفاظت پر مأمور فرمایا۔ پس ایک آدمی نے آ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا اسے اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ دیکھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر دوسرے شخص نے آ کر اجازت طلب کی تو فرمایا اسے بھی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے بھی اجازت طلب کی تو آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا انہیں بھی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو ان مصائب و آلام کے ساتھ جو اسے پہنچیں گی۔ دیکھا تو حضرت عثمان تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک طویل روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کنویں کے وسط میں مبارک ٹانگیں دراز فرما کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا اور پھر جا کر دروازے کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے دل میں کہا آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بنوں گا۔ پھر ایک شخص نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا عثمان بن عفان۔ میں نے کہا ٹھہریے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر خبر دی تو آپ نے فرمایا اس کو اجازت دو اور جو مصائب اور بلائیات اس کو لاحق ہوں گے ان کے ساتھ اس کو جنت کی بشارت دو۔ میں نے کہا آ جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان مصائب کے ساتھ جنت کی بشارت دے رہے ہیں جو آپ کو لاحق ہوں گے۔ تو وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ کنویں کی منڈیر بھر چکی ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی جانب بیٹھ گئے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک گھنے باغ میں داخل ہوئے، وہاں اپنی حاجت مبارکہ پوری کی۔ پھر مجھ سے فرمایا ابو موسیٰ دروازے پر کھڑے رہو، کوئی میرے پاس میری اجازت کے بغیر نہ آئے۔ پاس ایک آدمی آیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟
جواب ملا میں ابو بکر ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ بازیابی کی اجازت چاہتے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ وہ داخل ہوئے اور میں نے ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ اس کے بعد ایک اور آدمی آیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا میں عمر ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازیابی کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ پس وہ داخل ہوئے اور میں نے ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور دوبارہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں عثمان ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان بازیابی کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کے لیے بھی دروازہ کھول دو اور جنت کی بشارت دے دو ایک بڑی آزمائش پر جس کا یہ شکار ہوں گے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین کے گروہ میں ایک گھر میں تھے اور اس گروہ میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنے کفر کی طرف کھڑا ہو جائے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی طرف کھڑے ہو گئے اور انہیں اپنے گلے لگایا اور فرمایا اے عثمان تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے۔ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک عثمان جب جنت میں منتقل ہوگا تو پوری جنت اس کی وجہ سے چمک اٹھے گی۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا اور فرمایا یہ شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس دوران ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ کے ساتھ مصافحہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ سے اس وقت تک نہ چھڑایا جب تک خود اس آدمی نے آپ کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ پھر اس آدمی نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت عثمان تشریف لائے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے بیان کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک ایک آدمی حضرت سعید بن زید کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میں عثمان سے بہت زیادہ بغض رکھتا ہوں، اتنا بہت میں نے کسی سے کبھی بھی نہیں رکھا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو نے نہایت ہی بری بات کہی ہے، تو نے ایک ایسے آدمی سے بغض رکھا جو کہ اہل جنت میں سے ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں ذکر کیا ہے۔ حضرت عثمان بن موہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مصر سے آیا، اس نے حج کیا اور چند آدمیوں کو ایک جگہ بیٹھے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کسی نے کہا یہ قریش ہیں۔ پوچھا ان کا سردار کون ہے؟ لوگوں نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ کہنے لگا اے ابن عمر، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا جواب مرامت فرمائیے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان غزوہ احد سے فرار ہو گئے تھے؟ جواب دیا ہاں۔ پھر دریافت کیا کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے؟ جواب دیا ہاں۔ پھر پوچھا کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان بیعت رضوان کے وقت موجود نہ تھے بلکہ غائب رہے؟ جواب دیا ہاں۔ اس نے اللہ اکبر کہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھہریے، میں ان واقعات کی کیفیت بیان کرتا ہوں جو انہوں نے جنگ احد سے رائے فرار اختیار کی، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا اور انہیں بخش دیا گیا۔ رہا وہ غزوہ بدر سے غائب رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی اور اس وقت وہ بیمار تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خود فرمایا تھا کہ تمہارے لیے بھی بدر میں شریک صحابہ کے برابر اجر اور حصہ ہے، تم اس کی تیمارداری کے لیے رکو۔
رہی بات رضوان سے غائب ہونے والی بات، تو مکہ مکرمہ کی سرزمین میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی معزز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جگہ اسے اہل مکہ کے پاس سفیر بنا کر بھیجتے۔ بیعت رضوان کا واقعہ تو ان کے مکہ مکرمہ میں تشریف لے جانے کے بعد پیش آیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کے لیے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اسے اپنے دوسرے دستے مبارک پر رکھ کر فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے۔ پھر حضرت ابن عمر نے اس شخص سے فرمایا اب جا اور ان بیانات کو اپنے ساتھ لیتا جا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیار سے ایک طویل روایت میں حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، اور میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا اور اس پر ایمان لائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا۔ پھر جیسا کہ میں نے کہا میں نے 2 ہجرتیں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دامادی پایا، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل حق پرست پر بیعت بھی کی، اور خدا کی قسم میں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی، نہ ہی کبھی آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، یہاں تک کہ آپ وصال فرما گئے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ میں اپنی صاحبزادی کی شادی عثمان سے کروں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الصغیر اور المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے۔ حضرت ام عیاش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے عثمان کی شادی اپنی صاحبزادی ام کلثوم سے نہیں کی مگر فقط وحی الہی کی بنا پر۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری صاحبزادی کی قبر پر کھڑے ہوئے جو عثمان کے نکاح میں تھی، اور فرمایا خبردار اے کنواری لڑکی کے باپ، اور خبردار اے کنواری لڑکی کے بھائی، اور اس کے ساتھ یعنی میری بیٹی کے ساتھ عثمان نے شادی کی، اور اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو میں ان کے بیچ شادی جگہ بعد دیگرے عثمان کے ساتھ کر دیتا، اور ان کے ساتھ عثمان کی شادی وحی الہی کے مطابق کی۔ اور بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے مسجد کے دروازے کے نزدیک ملے اور فرمایا اے عثمان یہ جبریل امین ہے جو مجھے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شادی ام کلثوم کے ساتھ اس کی بہن رقیہ کے مہر کے بدلہ میں کر دی ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عاصمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی فوت ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کی شادی کرو، اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو اس کی شادی بھی میں عثمان کے ساتھ کر دیتا، میں نے اس کی شادی وحی الہی کے مطابق ہی کی تھی۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عثمان کا ذکر کیا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو نور والے ہیں۔ عرض کیا گیا نور سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا نور سے مراد آسمانوں اور جنتوں کا آفتاب ہے، اور یہ نور جنتی حوروں کو بھی شرماتا ہے، اور میں نے اس نور یعنی عثمان بن عفان سے اپنی صاحبزادی کا نکاح کیا ہے، بس اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عالم ملائکہ میں ان کا نام ذوالنور یعنی نور والا رکھا ہے، اور جنتوں میں ذوالنورین یعنی 2 نور والا رکھا ہے، تو جس نے عثمان کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اس حدیث کو ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا کہ آپ اس پر نماز پڑھیں، مگر آپ نے اس پر نماز نہیں پڑھی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کسی کی نماز جنازہ چھوڑتے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا تو اللہ نے ابھی اس سے بغض رکھا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر والے دن کھڑے ہوئے اور فرمایا بے شک عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں مصروف ہے، اور بے شک میں اس کی بیعت کرتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے بھی آپ کا حصہ مقرر کیا، اور آپ کے علاوہ جو کوئی اس دن غائب تھا اس کے لیے حصہ مقرر نہیں کیا۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا میرے بعض صحابہ کو میرے پاس بلاؤ. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو بلاؤ. آپ نے منع فرمایا. پھر میں نے عرض کیا عمر کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. پھر میں نے عرض کیا آپ کے چچا کے بیٹے علی کو. آپ نے فرمایا نہیں. پھر میں نے عرض کیا عثمان کو. آپ نے فرمایا ہاں. بس جب وہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ذرا پیچھے ہو کر بیٹھ جاؤ. پھر آپ ان سے سرگوشی فرمانے لگے. حضرت عثمان کا رنگ تبدیل ہونے لگا. پھر یوم دار یعنی جس دن آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا یوم دار آیا اور حضرت عثمان اس میں محصور ہو گئے. ہم نے کہا اے امیر المومنین آپ قتال نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں. بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس دن کی وصیت فرمائی تھی اور میں اس وصیت پر صبر کرنے والا ہوں. اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئیں اور ان کے ہاتھ میں کنگا تھا. انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میرے پاس سے گئے ہیں. میں نے آپ کے مبارک گیسو سنوارے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رقیہ تم ابو عبداللہ یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کو کیسا پاتی ہو؟ میں نے عرض کیا بہترین انسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی عزت بجا لو. بے شک وہ میرے صحابہ میں سے خون کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرے مشابہ ہے. اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا یا رسول اللہ کیا فاطمہ کا شوہر میرے شوہر سے بہتر ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے. پھر فرمایا تمہارا خاوند اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام کلثوم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فاطمہ کا شوہر میرے شوہر سے بہتر ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے. پھر فرمایا تمہارا خاوند اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور تمہارے لیے میں مزید اضافہ فرماتا ہوں کہ اگر تو جنت میں داخل ہو تو ایک ایسا مقام دیکھے گی کہ میرے صحابہ میں سے کسی کو اس مقام پر نہیں پائے گی. اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے.